بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ایس ایس ٹی کا ایک ٹاپک ہے، باب نمبر 2، تحریک پاکستان کا پس منظر۔ تحریک بیٹا کسی بھی کام کا آغاز، حرکت میں دینا، بات کا شروع ہونا، کوئی بھی موومنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ۔ بر صغیر جنوبی ایشیا، بیٹا یہ وہ کنٹریز ہیں جس میں موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا ہے، میں مسلمانوں کی آمد، مسلمانوں کا آنے کا سلسلہ، مسلمانوں کی کس وجہ سے آئے تھے؟ 712 میں آئے۔ کب آئے مسلمان؟ کس کے ذریعے آئے؟ محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئے۔ بیٹا محمد بن قاسم کو سندھ میں آنے کی کیا وجوہات تھی؟ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، تھوڑا سا واقعہ ہے۔ حجاج بن یوسف کو ایک عورت نے، جو سندھ میں جن کی عزت کو لوٹا گیا، اس نے ایک خط لکھا، حجاج بن یوسف کو خط لکھا، تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو، محمد بن قاسم کو، کچھ سپاہی دے کر بھیجے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ جناب جی، سندھ کو فتح کرنے 712 سے ہماری حکمرانی شروع ہوئی اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد۔ اب یہ اگر ایم سی کیوز آ جائے کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کب ہوئی، تو رائٹ آنسر 707۔ اس کے علاوہ ہر آنسر رانگ ہوگا، تو آپ نے پلیز ٹک دا رائٹ آنسر 707 کے بعد۔ مسلمان حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، زوال پستی کے یعنی پیچھے جانے کے آثار نمودار شروع ہوئے، لیکن اس کے چند سال بعد ہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک مصلح بیٹا اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے۔ جیسے آپ لوگ پیپر لکھ کر ہمیں سینڈ کرتے ہیں تو ہم پیپر میں غلطیاں لگا کر آپ کی کریکشن کر بھیجتے ہیں، تو وہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کی کریکشن کر رہے ہیں، غلط پروننسیشن سے بندہ بات کر رہا ہے تو آپ نے کہا نہیں پلیز اس کی پروننسیشن یہ تھی رائٹ، تو آپ بھی مصلح ہیں۔ تو انہوں نے اصلاح کی اور مجدد منظر عام پر آ جانے سے بر صغیر میں اسلام کے احیاء، مجدد تجدید کرنے والا، نیا پن لانے والا، جدت لانے والا، احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ جی، مسلمانوں کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ تحریک کا میننگ میں سٹارٹ میں ہی بتا چکا ہوں، حرکت میں آنا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ جناب جی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے مسلمان تجارت کی غرض سے بر صغیر میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھا لیا۔ اثر و رسوخ اتنا زیادہ بڑھا لیا جناب جی کہ یہ اس قابل ہو گئے کہ حکمران وقت 1757 یہ جنگ پالیسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا جب راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ لیں ان کا اثر و رسوخ کتنا زیادہ بڑھ گیا انگریزوں کا، کہ انہوں نے جنگ 1757 میں بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ سے جنگ بھی کی، کیونکہ انہوں نے ان کی سازشوں کو بھانپ لیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب یہ کوشچن آ سکتا ہے جنگ پلاسی کا بھی 1757، اگر کوشچن آ سکتا ہے 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو کون تھا، میسور کا حکمران کون تھا اور اس نے کیا کیا؟ جناب جی، اس نے ایک جنگ کی اور وہ حکمران کا نام کیا تھا؟ جی ٹیپو سلطان۔ اپنوں کی غداری علمی محاذ پر، اچھا یہ تو جنگی محاذ تھا نا، علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان ان کی اولاد، ان کے بیٹے، اچھا جناب جی، اس کے بعد ان کی اولاد آگے شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کے بیٹے اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جہاد کی ایک تحریک شروع ہوئی جس کے امیر یعنی کہ نگران لیڈر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ جناب جی، یہ سید احمد شہید بریلوی بھی شہید ہو گئے تھے 1831 میں۔ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفیق خاص، رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، خاص کون تھے؟ سید اسماعیل شہید۔ لو جناب جی، یہ دونوں دوست تھے، ان دونوں کا تعلق کیا تھا؟ آپس میں دوست تھے، خاص دوست تھے، رفیق خاص۔ بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بیٹا جی، اس میں ایک ہی لائن میں یہاں سے لے کر یہاں تک کافی زیادہ کوشچن بن سکتے ہیں، جیسے سید احمد شہید کے جو مطلب کہ رفیق خاص کون تھے؟ سید اسماعیل شہید۔ یہ کہاں دونوں شہید ہوئے؟ بالا کوٹ میں۔ کن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ سکھوں کے ساتھ۔ کب شہید ہوئے؟ 1831 میں۔
عسکری سطح پر، فوجی سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہوگی ان لوگوں نے جو کوشش کی۔ تربیتی میدان میں یعنی کہ تربیت کے میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے، کیونکہ انہوں نے ایک مجاہدین کی تحریک تو شروع کی نا، ان کے جاری رہے۔ خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں رہی۔ اب فرائضی تحریک ایک تحریک شروع ہوئی جس کا بنیادی مقصد آگے آ رہا ہے۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین کرنا تھا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کی سیاسی احیاء استقلال کی کوشش تھی کہ شاید ہماری حکمرانی دوبارہ سے ثابت ہو جائے، لیکن ہم اس میں ناکام ہوئے۔ ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ مطلب کہ یونٹی نہیں تھی ہم میں، اور ہمارے اتحاد نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جناب جی حکمران بنگال نواب سراج الدولہ کو کیوں شکست ہوئی؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ حکمران ٹیپو سلطان کو کیوں شکست ہوئی؟ جناب جی اپنوں کی غداری، تو اپنے ہی کچھ ان کے خاص چل پڑے۔ اچھا یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر تحریک پاکستان نے پیچھے دیکھا کہ یار ہم نے اس طرح لائف گزاری ہوئی ہے، پہلے ہم حکمران بھی رہے ہیں، اب ہم نیچے آ گئے ہیں، تو انہوں نے اس تحریک کا آغاز شروع کیا، موومنٹ کا آغاز شروع کیا۔ شکریہ اسٹوڈنٹس۔